جملہ اسمے میں بنیادی طور پر دو جز ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مبتدا اور ایک ہے خبر۔ تو آج کے لیکچر میں ہم صرف مبتدا کے بارے میں بات کریں گے۔ مبتدا کی پہچان کیسی ہوگی یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ مبتدا کی جب آپ کو پہچان ہوگی تو پھر آگے آپ خبر کو دیکھیں گے۔ مبتدا میں چند چیزیں ہیں وہ ذہن نشین کر لیجئے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ مبتدا وہ اس میں یا تو مبتدا اس میں ظاہر ہوگا۔ اس میں ظاہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پڑھنے میں باقاعدہ آئے، لفظوں میں موجود ہو، ہمیں نظر آتا ہے، جیسے خالد نائم، خالد سو رہا ہے یا سویا ہوا ہے یا سونے والا ہے۔ تو یہاں پر خالد یہ مبتدا ہے اور نائم یہ خبر ہے، اور یہاں مبتدا جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے۔ اچھا جی، کبھی مبتدا جو ہے وہ ضمیر مرفوع منفصل ہوتا ہے، جیسے انا مسافر، میں مسافر ہوں، تو اس میں انا ضمیر مرفوع منفصل ہے، تو یہ مبتدا ہے۔ تیسرے نمبر پر کبھی مبتدا مصدر مؤول ہوتا ہے۔ اب مصدر مؤول کیا چیز ہے؟ مصدر مؤول سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع ان کے ساتھ ہو اور اس کے بعد کوئی اس میں نکرہ آ جائے تو فعل مضارع کو مصدر کی تعویل میں کر کے مبتدا بناتے ہیں اور اس میں نکرہ کو خبر، جیسے ان تصوموا خیر لکم۔ اب تصوموا آپ کو پتہ ہے یہ فعل مضارع ہے اور اس سے پہلے ان آ گیا، تو ان جب فعل مضارع پر آئے تو پھر اب اس کا ترجمہ ان تصوموا کا ترجمہ ہوگا تمہارا روزہ رکھنا۔ آپ کو پہچان کے لیے ابتدائی درجات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ فعل کی مصدر کی ایک پہچان یہ ہے کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے نا آتا ہے، اور فارسی میں ترجمہ کرتے ہیں دن یا تن آتا ہے۔ تو ان تصوموا تمہارا روزہ رکھنا، خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، تو اب یہ مبتدا ہوگا ان تصوموا، یعنی مصدر کی تعویل میں کر کے۔ تو ایک یہ طریقہ ہے مبتدا کی پہچان کا۔ اچھا جی، اسی طرح ایک مبتدا کا ایک یہ ہوتا ہے پہچان کہ مبتدا کی ایک قسم یہ ہے کہ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے۔ معرفہ کی پہچان اب کیسے ہوگی؟ آپ کو معرفہ کی پہچان آپ کو ہوگی، معرفہ کی جو 7 اقسام ہیں اس سے آپ کو معرفہ کی پہچان ہوگی، ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، یعنی اس میں موصول ہے، اس میں علم ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو 7 قسمیں ہیں۔ مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے، جیسے القاہرۃ مشہورۃ، قاہرہ مشہور جگہ ہے، یا پھر مبتدا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ نکرہ مخصوصہ بھی مبتدا ہوتا ہے۔ نکرہ مخصوصہ کی پھر 7 صورتیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں ایک دوسرے لیکچر میں آپ کو بیان کروں گا۔ یعنی ایک نکرہ کی صفت جب دوسرے اس میں نکرہ سے لگا دی جائے، جب خبر ظرف یا جار مجرور ہو اور مبتدا سے پہلے آ جائے تو نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ اس طرح اور بھی چیزیں مطلب ہیں نکرہ مخصوصہ کے حوالے سے۔ اچھا جی، مبتدا کے بارے میں عرض کر رہا تھا، مبتدا یا تو معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصوصہ ہوتا ہے۔ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جب نکرہ، صرف نکرہ جو ہے وہ مبتدا بن سکتا ہے 2 صورتوں میں۔ پہلی صورت کہ جب نکرہ عموم پر دلالت کرے تو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ اب عموم پر دلالت کیسے ہوگی، کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی اس کے معنی میں عمومیت آ جائے۔ اس کے 2 طریقے ہیں عمومیت پر نکرہ کے عام ہونے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ نکرہ سے پہلے حرف نفی یعنی ما یا لا یہ آ جائے، یا حرف استفہام آ جائے۔ نکرہ سے پہلے حرف نفی آ جائے یا حرف استفہام یعنی حمزہ استفہام یا حل اگر نکرہ سے پہلے آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نکرہ میں عموم پیدا ہو گیا۔ جب نکرہ میں عموم آ جائے تو اب یہ نکرہ مبتدا بن سکتا ہے۔ مثال دیکھیں، جیسے ما تلمیذ غائب، کوئی طالب علم غائب نہیں، تو تلمیذ یہ نکرہ ہے، اس سے پہلے ما حرف نفی آیا تو اب آپ تلمیذ کو مبتدا بنائیں گے۔ اب یہ نکرہ یہ عموم پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح حل کریم ذاہب، کیا کوئی سخی جانے والا ہے؟ تو اب اس میں کریم نکرہ ہے، اس سے پہلے حل حرف استفہام آیا
تو اس کی وجہ سے یہ عموم پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح ما مجتہد غائب، کوئی محنتی غائب نہیں، مجتہد نکرہ ہے، اس سے پہلے ما حرف نفی آیا تو اس ما کی وجہ سے نکرہ میں عموم پیدا ہو گیا۔ یہ چند چیزیں ہیں کہ جن کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اور بھی ہیں لیکن ان کا استعمال زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں بیان نہیں کر رہا۔ تو اب مبتدا کی پہچان اچھی طرح کر لیجئے، امید ہے آپ کو مبتدا کی پہچان ہوگی۔ عربی کلمات میں زیادہ جملہ اسمیہ کا اور جملہ فعلیہ وغیرہ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو جملہ اسمیہ کا پہلا جز وہ مبتدا، اس کے میں نے آج آپ کو چند قواعد، چند احکام آپ کو بیان کیے ہیں، اسے ذہن نشین کر لیجئے اور عربی عبارات میں آپ مبتدا کو تلاش کرنا شروع کر دیجئے۔ ان قواعد کی روشنی میں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اپنے بھائی راشد نور مدنی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔